قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان فڑیج، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جادو جنات کے مسائل والدین سے اولاد تک منتقل ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا نسل در نسل جادو چل سکتا ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے سر، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، بہت اچھا سوال ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ والدین کو ہے تو کیا وہ اولاد میں ہوگا اور اولاد سے آگے کیا وہ چل سکتا ہے؟ بسا اوقات بہت سارے ایسے مریض تجربات میں گزرے ہیں جن کے والدین کو مسئلہ تھا اور اس کے بعد ان کی اولاد میں ہو گیا، اور ان جنات سے پوچھا جائے جب ان کو پکڑا جاتا ہے یا ان کو پڑھائی کی جاتی ہے ان کو بھگانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس کے والد میں تھے یا اس کی والدہ میں تھے، اس میں سے آئے ہیں۔ تو اس طرح کیا ممکن ہے؟ کیا وہ سچ بولتے ہیں؟ کیا اس کی حقیقت کے لیے ہم نے کافی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ پر جادو ہے، جادو کس مقصد کے لیے ہے، یہ چیزیں بڑا معنی رکھتی ہیں اس عمل میں۔ جادو اگر ماں باپ پر ہے تو وہ ماں باپ کا جادو اولاد پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جادو ایک اثر رکھتا ہے، برا اثر رکھتا ہے۔ جادو کی نحوست ہوتی ہے۔ ایک گھر میں جادو ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے مسائل کا انسان شکار بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ماں باپ ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے کاروبار، ان کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات، وہ سارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس جادو کی نحوست کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جادو کے اثرات اگر بچوں کو نقصانات دیتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ کون سا عمل، کیا طریقہ کار ہو جس سے ایک بندے سے دوسرے میں منتقل نہ ہو؟ والدین پر جادو ہے، اب جادو اس طرح کا ہے کہ بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، نہیں ختم ہو رہا ہے یا کچھ بھی، وہ بعد کی بات ہے۔ پہلا ہمارا مقصد ہے کہ پہلے منتقل ہونے سے روکنا ہے۔ اکثر چھوٹے بچے آتے ہیں ہمارے پاس، مطلب چھوٹا ہے، 1 سال کا ہے، 6 ماہ کا ہے یا 2 سال کا ہے، وہ بیمار ہے، تو عموماً اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس پر دم کیا جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، والدین کی وجہ سے اس کی والد کو بٹھا کے دم کیا جاتا ہے، اس میں اثر نکلتا ہے۔ اور بہت سارے والدین ایسے آتے ہیں جی ہمارا بچہ ضد کرتا ہے، جی ہمارا بچہ روتا بہت ہے، جی بیمار ہے، پریشان ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے۔ اچھا، جب ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں، اس پر دم وغیرہ کرتے ہیں، بچے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے والدہ کو اثردار ہو جاتا ہے کہ ان پر جادو یا جنات کا اثر ہے۔ تو خاص کر جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مثلاً ماں کا دودھ پیتے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے اس بچے پر، والدہ پہ عمل جادو جنات کے مسئلے کا۔ اس کی وجہ سے اس بچے میں اثرات آ جاتے ہیں کہ وہ بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو یہ منتقل کیسے ہوتا ہے، اور جادو اور جنات ان سے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جی کون سا عمل کریں جس سے جادو اور جنات کا اثر جو ہے وہ نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے بچوں کو دعائیں سکھانی ہیں۔ اچھا، دعائیں سکھانی ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں ہمارا بچہ جب کچھ بھی یاد کرنے کے قابل ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس کو یہ دعا سکھاتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اللہ تیرے کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتے ہیں ہر قسم کے شیطانی حملے سے، شیطان کے اکسانے سے، شیطان کے شرارتوں سے، شیطان کی حاضری سے، ہر چیز سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اب جب بچہ کچھ بھی یاد کرنے کے قابل ہوتا پہلے اس کو یہ یاد کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کو پہلے بچپن سے جب اس پر اثر ہونے کی عمر ہے اس وقت ہی اس کو باڑ لگا دی گئی کہ یہ بچہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد والدین کو بھی بتایا گیا کہ جب تم آپس میں جب شادی ہوتی ہے، آپس میں ملتے ہیں خامد بیوی، تو اس وقت دعائیں بتائی گئی ہیں۔ شریعت نے ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، بالکل، اور فرمایا جو بندہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان، پوری دعا موجود ہے، جی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ بندہ اس سے جو اللہ تعالیٰ ان کے ملنے سے اولاد دیتے ہیں، وہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے، اس پر جنات کا حملہ نہیں ہوتا. وہ جنات جو ہوتے ہیں اس کے اندر والدین سے منتقل نہیں ہوتے. اور جو دعا نہیں پڑھتے، اگر ان پر جادو جنات کا مسئلہ ہے، وہ آگے منتقل ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی پھر اس کو پریشان کرتا ہے اور ساری زندگی اس میں تنگ کرتا ہے. تو اس لیے ایک عمل جو والدین نے کرنا ہے اور دوسرا عمل جو بچوں کو کروانا ہے. بچوں کو، اب بچہ چھوٹا ہے، بچہ مطلب اس طرح کا ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت آپ نے اس کو یہی دعا یہ دم کرنی پڑ کے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و یحضرون. یہ دعا پڑھ کے دم کریں، ساتھ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ فلق ناس ملا لیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو شیطانی شر سے محفوظ کر لیں گے. اب اگر والدین پہ جادو ہے تو وہ آگے منتقل ہونے سے رک جائے گا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کا ماحول، مثلاً ایک گھر پہ جادو، ایک بندے پہ جادو، اس کے گھر میں اثر ہے، اس پر جنات ہیں، جادو ہے، گھر پہ نحوست ہے. یاد رکھیے جو یہ برے جنات ہوتے ہیں، برا جادو ہے، یہ ایک جہاں پر آتا ہے اپنی نحوست لے کر آتا ہے. یقین کریں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، تقریباً میرا خیال میں 6 سال یا 7 سال کی عمر ہوگی میری. ہمارے گاؤں میں ایک جادو ہوا تھا ایک گھر پہ، اور واللہ عالم اب مجھے یاد ہے، جتنا کہ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، عیسائی آتے ہوتے تھے اس کا علاج کرنے. اچھا. اور عیسائی اپنے جنات کے ذریعے علاج کرتے تھے، جنات لے کر آتے ہوتے تھے. اور بدھ کا دن ہوتا تھا یا منگل کا دن ہوتا تھا، شام کو آتے تھے عصر کے بعد، عصر مغرب سے تھوڑا سا پہلے، اور سارے گاؤں میں اس کی نحوست کی وجہ سے سمیل آنا شروع ہو جاتی تھی. اچھا. سارے گاؤں میں. اور مائیں کیا کہتی تھی اپنے بچوں کو، گھروں میں آ جاؤ، آج گاؤں میں وہ عیسائی آئے ہیں، وہ کہیں جن کوئی شیطان تمہیں نہ تنگ کرنے لگ جائے، اور ٹائم سے بچوں کو گھروں میں داخل کر لیتی تھی. یہاں تک اس کی نحوست ہوتی ہے. تو جس گھر میں جنات کی نحوست ہے، جادو کی نحوست ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت پڑھیں. اگر پڑھ نہیں سکتے تو ریکارڈنگ میں چلائیں. اس سے کیا ہوگا؟ جنات گھر سے، جادو جنات کی نحوست ختم ہو جائے گی. دوسرا سورۃ تغابن، تیسرا سورۃ الرحمن، یہ پڑھی جائیں گھر میں یا چلائی جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ جادو ہے، جن ہے، اس کی نحوست جو پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے معاملات میں رکاوٹیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، تکلیفیں آ رہی، لڑائیاں بن رہی ہیں، غصہ آ رہا ہے، سارے معاملات بن رہے ہیں، وہ رک جائیں گے. کرنے والی پڑھائی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و یحضرون. یہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھ کے دم کیا کرنا ہے. اپنے آپ کو، بچوں کو کر لیں. لیکن جو چلانے گھر میں نحوست کے آگے نہ پھیلے، ہمارے بچوں میں نہ پھیلے، آگے نہ جائے، اس کے لیے یہ پڑھیں گے تو اس جادو کی نحوست ختم ہونا شروع ہو جائے گی. پہلی پڑھائی کرنے سے ان پر جادو ختم ہو جائے گا، دوسرا آگے منتقل نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم